بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ عظمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے سورۃ الاسراء کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب کائنات نے قرآن پاک کا چیلنج کیا۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کے منکر تھے اور انہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک نے اہل علم کے ذریعے بنا لیا ہے یا خود گڑا ہوا ہے، تو رب کائنات نے چیلنج کیا، فرمایا یہ منزل من اللہ ہے۔ فرمایا حبیب آپ اعلان فرما دیں اگر تم سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو فرمایا لا یاتون بمثلی، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو تو فرمایا اس کی مثل لانے پر تم قاصر رہو گے۔ پھر رب کائنات نے یہ چیلنج کیا اور اس چیلنج کا آج تک کوئی نہ جواب دے سکا۔ پھر رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر اس چیلنج کے اندر تخفیف کر دی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم اس کی مثل نہیں لا سکتے تو اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ ہود کے اندر رب کائنات نے اس کا ذکر کیا، 12ویں پارہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ اور اس چیلنج کا بھی وہ جواب نہ دے سکے تو رب کائنات نے پھر اس کے اندر اور زیادہ تخفیف کر دی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے پہ شک ہے جو ہم نے اپنے عبد مقرب پر نازل کیا ہے تو فرمایا تم بلا لاؤ اپنے مددگاروں کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اور اس کی مثل ایک ہی سورت لے آؤ۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو یہ بھی نہ کر سکے تو رب کائنات نے اسی کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر بھی فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، فرمایا اس کی مثل ایک ہی سورت لے آؤ۔ پھر رب کائنات نے تخفیف کی انتہا کر دی، فرمایا نہ تم قرآن کی مثل لا سکتے ہو، نہ 10 صورتوں کی مثل لا سکتے ہو، نہ ایک سورت کی مثل لا سکتے ہو۔ تو پھر رب کائنات نے سورہ طور کے اندر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فرمایا تم اس کی مثل ایک بات ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں لا سکا، اور قرآن کا چیلنج حق ہے، برحق ہے، اور یہ منزل من اللہ کتاب ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم عظیم قراء کو بلاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، علم و حکمت کے سمندر پھوٹ پڑتے ہیں، دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہمارے خوشبختی ہے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ شکریہ۔ اور آج شہر سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ہیں اور بڑی خوبصورت آواز کے حامل ہے جناب محترم المقام قاری کامران مسعودی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آغاز کریں گے آیات ربانہ سے۔ جی قبلہ کاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔
اللہ اکبر. كل نفس ذائقة الموت. اللہ. كل نفس ذائقة الموت. اللہ اکبر. لا شک فی. اللہ. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحان اللہ. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیات ربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری کامران مسعودی. یار بھائی کیو ٹی وی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ خوبصورت آوازیں آپ تک پہنچائیں، آپ کی سماعتوں تک لے کے آئیں، اور قاری کامران مسعودی صاحب پہلی مرتبہ شہر اقبال سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ خلاصہ اہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدس جلوہ فرمائیں. جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ شکریہ قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ 17واں پارہ ہے اور سورہ انبیاء ہے. 21 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 33 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اللہ اکبر اور سورج اور چاند سبحان اللہ اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے. ہاں واہ واہ واہ. یہ فلک جو ہے نا قاری صاحب، فلک کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، جی یہ دائرے کو کہتے ہیں. ٹھیک. کل فی فلک یسبحون. یہ تمام سیارے اور ستارے اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رب کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے. سبحان اللہ. اور یسبحون جو ہے یہ تیراک کو بھی کہتے ہیں، پانی ٹھیک میں جو تیراکی کی جاتی ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ تیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں بنائی. بے شک. کفار مکہ کا اور عرب کے جو کفار تھے ان کا ایک تاثر یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک کہ جب دین پھیلا، دعوت عام ہوئی اور لوگ جوک در جوک یدخلون فی دین اللہ افواجا کا جو منظر تھا اور کیفیت تھی، اس کو دیکھ کر دشمن کو چونکہ یہ چیز کھٹکتی ہے، حق کی ترقی باطل کو بھاتی نہیں. اب انہوں نے اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ایک ڈھکوسلا گڑھا کہ بھئی پہلے بھی بڑے مبلغ آئے ہیں، بڑے معاذ اللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ شاعر بھی سمجھتے تھے اور تو وہ بھی آتے رہے ہیں اور اپنی وہ کمالات دکھا کے چلے جاتے رہے ہیں. آخر انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے، ٹھیک، آخر یہ وفات پا جائیں گے، تو پھر یہ سب کچھ واپس اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. اللہ اکبر. جیسے کفر و شرک تھا، بت پرستی تھی، جو جاہلیت تھی، اس کا رد رب کائنات نے یہاں پر فرمایا
کہ ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی بنائی نہیں. کون پہلے رہا ہے ہمیشہ؟ اللہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ جی آج تم کل ہماری باری. اس لیے یہاں یہ اصول اور فارمولہ آگے بیان کیا. تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ، آفا امتا، اگر آپ وصال فرما جائیں، دنیا سے تشریف لے جائیں، فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ اکبر، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں یہ اصول بیان کر دیا اللہ اکبر کہ جس بھی وجود میں ہم نے روح پھونکی ہے، اسے زندگی دی ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے جانچنے کے لیے. ٹھیک. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ جو فتنہ کا لفظ ہے قاری صاحب، جی آج اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 60 مقامات پہ آیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک. کہیں اسم کی شکل میں آیا ہے، کہیں فعل کی شکل میں آیا ہے. بالکل ٹھیک. اور فتنہ کی جو مختلف کیفیات ہیں، اس کے مختلف معانی ہیں اور مختلف اطلاقات ہیں، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو آج ترتیل القرآن میں ہم نے انہی آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں کسی نہ کسی طرح سے فتنے کی بات آ رہی ہے اور ذکر آ رہا ہے. اور یہاں بہت قابل توجہ ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35. بہت توجہ طلب مضمون یہ ہے کہ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ اکبر. شر کے ذریعے بھی فتنہ آئے گا اور خیر کے راستے بھی فتنہ آئے گا، اللہ اکبر. اور دونوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر آپ کو مثلا جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، بیماری کے ذریعے، مصائب کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، آفات کے ذریعے، آزمائش و امتحانات کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے آپ آزمائے جائیں گے. خیر کے تو بھی فتنہ آئے گا، اور شر کے رستے بھی، کبھی گناہ کے رستے میں بھی فتنہ آ سکتا ہے، گناہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، برائی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو مختلف صورتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ جو فتنے کی شکلیں ہیں یہاں پر قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، آج ان پہ ہم بات کریں گے. مثال کے طور پہ اچھا قبلہ مجدد صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ میں مزید ذرا وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ شر تو ہے ہی فتنہ، لیکن آپ نے آج بڑی اہم بات بیان کی جو قرآن نے واضح بیان کر دی ہے کہ خیر کے اندر بھی کیسے فتنہ ہے. میں مزید اس پہ ذرا آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے. ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں. حضور قبلہ مجدد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے فرمایا قرآن پاک میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، اور کبھی فتنہ خیر کی صورت میں آتا ہے اور کبھی شر کی صورت میں. قبلہ مجدد صاحب اس پہ ذرا مزید میں چاہوں گا آگہی ہمیں عطا فرمائیے. صاحب دیکھیے، کبھی بندہ مثال کے طور پہ ایک عمومی حالت ہوتی ہے، کبھی بہت امیر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور کبھی غریب ہوتا ہے. یا ایک ہی بندہ کبھی مالدار ہوتا ہے اور ایک دم تنگ دست اور فقیر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے یہ دونوں پہلو ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو صبر میں ہوتا ہے یا شکر میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جب کبھی تکلیف میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، تو صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اسے اجر مل رہا ہے. اللہ اکبر. اور اگر خوشی کی حالت میں ہے، راحت میں ہے اور آسائش میں ہے اور مالی خوشحالی ہے، مالی طور پر بھی اس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، صحت ہے، عافیت ہے، تو وہ شکر کی کیفیت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دنیا میں آپ کبھی غور کر لیجئے، ان دو حالتوں کے سوا تیسری حالت ہے ہی کوئی. اللہ، یہ دو ہی حالتیں ہوں گی. ٹھیک، بالکل. یا آپ خوشی میں ہوں گے یا کبھی غمی میں ہوں گے، ٹینشن میں. دونوں راستے ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو پھر آپ نے مشکل میں صبر کے اندر رہنا ہے، اجر اس پہ بھی مل رہا ہے، اور آسانی میں آپ نے شکر کے عالم میں رہنا ہے، اجر اس پہ بھی مل رہا ہے. اور یہ دونوں ہی عبادت کی صورتیں ہیں اور شکلیں ہیں. تو دنیا کے اندر بھی جو خیر کی شکلیں ہیں، بعض اوقات بندہ اس غفلت میں پڑ جاتا ہے. قاری صاحب، مال آپ کو غافل کر دیتا ہے، اولاد آپ کو غافل کر دیتی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ انما اموالکم واولادکم. تو مال دیکھیے خیر ہے لیکن فتنہ ہے، اولاد خیر ہے لیکن فتنہ ہے. اسی طرح سے عبادات، نیکیاں، علم، فضل، منصب، مقام، مرتبہ، دنیا میں جو چیز بھی آپ کو مل رہی ہے، اللہ اکبر، وہ کبھی فتنے سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو بھی آپ کر رہے قبلہ ہیں، مجدد صاحب یہی مال ہم دیکھتے ہیں شداد حمان کے پاس ہے تو فتنہ ہے. بالکل. یہی مال تاجدار صداقت کے پاس ہے، عمر فاروق کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہاں خیر ہی خیر ہے. خیر بھی ہے لیکن فتنہ وہاں بھی ہے. اچھا جی، ایز سچ فتنہ ہے نا وہ. قاری صاحب ٹھیک ٹھیک مثلا کسی کو سانپ پالنے کا شوق ہو، اگر
ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہا ہے نا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اللہ اکبر. تو یا تو آپ اسے مسخر کر لیں اور اپنے قابو کر لیں، تو پھر تو آپ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور اگر اس نے آپ کو مسخر کر کے قابو کر لیا اللہ تو پھر آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. حضور غوث پاک رضی اللہ نے جو نسخہ کیمیا دیا نا، بسم وہ اللہ. فرماتے ہیں مال تیرے ہاتھ میں ہو تو خیر ہے، تیرے دل میں چلا جائے تو فتنہ ہے، سبحان اللہ. تو شر ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ اصول ہے کہ جیب تک رہے تو ٹھیک، دل میں نہیں اترنا چاہیے. تو یہ مختلف کیفیات ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم آگے پھر گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، تلاوت قرآن حکیم کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شہر سیالکوٹ سے جناب قاری کامران مسعودی صاحب. جی قاری صاحب بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. اللہ اللہ. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. اللہ اکبر. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیات نور آپ نے سماعت کی ہیں. آئیے ان کے اندر کیا پیغام پنہا ہے. قبلہ مجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور خاص طور پہ قبلہ مجدی صاحب آج ان چیزوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں جن کے اندر فتنہ موجود ہے اور کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں. قبلہ مجدی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جی قبلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی سورہ انبیاء ہے قاری صاحب اور 17واں پارہ ہے اور بالکل آخری آیات ہیں اس کی. ٹھیک. اس میں فرمایا بے شک اللہ جانتا ہے وہ بات جو تم بلند آواز سے کرتے ہو اور جو تم آہستہ کرتے ہو چھپاتے ہو. بے شک. یعلم الجہر من القول، جو بات اونچی آواز سے کی جائے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا دیتے ہو اللہ اکبر اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ اللہ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جی. اور فرمایا کہ اگر تم سمجھو غور کرو تو اس میں بھی تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المرء علی تحت لسانہ، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. اللہ اکبر.
اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں چون مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ اللہ جب تک بندہ بولتا نہیں نا، کلام نہیں کرتا، اس کی خوبیاں بھی چھپی رہتی ہیں، خامیاں بھی چھپی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے کہا یہ جو تمہارا بولنا ہے نا، کلام کرنا ہے، جی، چاہے وہ تم چیخ چلا کے بات کر رہے ہو، چاہے چھپا رہے ہو اس کو، یہ تمہارے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں میں کیا جانوں، مجھے کیا اس کی خبر، ٹھیک، تو فرمایا وہ کیا پتا کہ وہ تمہارے لیے باعث آزمائش ہو اللہ اور تمہارا امتحان کیا جا رہا ہو، اور اس امتحان کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کیا جا رہا ہو۔ بالکل ٹھیک، اللہ اکبر۔ بندہ جب بولتا ہے نا قاری صاحب، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے کہیں بھی، تو وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے بالکل ٹھیک، اپنے کلام کے ذریعے۔ تو اس کو بھی آزمائش اور فتنے کا پہلو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش رکھی ہے، اور ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص وقت تک اس کو تمہیں موقع دیا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مقررہ وقت تک۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، قُلْ رَبِّ احْکُم بِالْحَقِّ، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیشہ حق فیصلے فرماتا ہے۔ بے شک، تو جب آپ قرآن پہ پیش کر دیتے ہیں اپنے امور کو، اپنے معاملات کو، تو وہاں سے آپ کو وہ رہنمائی ملتی ہے جو قرآن کے سوا کہیں اور سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، اس لیے کہ آپ کا خالق جتنا آپ کی حقیقت کو جانتا ہے اتنا آپ خود بھی نہیں جانتے، صحیح، آپ خود بھی واقف نہیں ہیں اس سے۔ اللہ اس لیے اپنے بارے میں انسان کو اگر معلومات چاہیے اور ٹھوس معلومات چاہیے اور حقیقی انفارمیشن چاہیے تو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہاں پر پھر سے فتنے کا ذکر آیا ہے، اور آگے بھی بار بار آ رہا ہے۔ فتنہ جو ہے نا قاری صاحب، جی جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا قیامت کے قریب کہ تمہارے اوپر سے بھی فتنے برسیں گے، اللہ، نیچے سے بھی برسیں گے، اللہ، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور اندھیری رات میں جیسے ظلمت کی تہیں ہوتی ہیں اس طرح لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور فرق ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ خیر ہے کہ شر ہے، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر۔ فتنہ ہے کہ غیر فتنہ ہے۔ ٹھیک، آج ہم جس صورتحال میں مبتلا ہیں، صحیح، اپنے ذرا ارد گرد آپ دیکھیے تو یہی کیفیت ہے۔ انفرادی طور پہ بھی بندہ کنفیوز ہے اور اجتماعی طور پہ بھی کنفیوز ہے، کنفیوز ہے، اور یہ فتنے کی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ فتنوں میں مبتلا، اور فتنے کے بارے میں کہا گیا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ جو ہے نا یہ سویا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اسے جگا دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، قتل، اللہ اکبر۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے، فتنہ فتنہ ہے، فتنہ فتنہ ہے۔ وہ خیر میں ہے تو بھی آزمائش و امتحان ہے، وہ شر میں ہے تو بھی آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں صورتوں میں قرآن نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اس لیے فتنے کے معاملے میں ہمیں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں بعض اوقات ہم نے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قرآن نے کہا ہے نا، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو اپنے حق میں لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ اکبر، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، واہ 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 واہ، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو اپنے لیے، وہ بہتر اور وہ تمہارے لیے بہتر اور خیر ہو۔ اللہ تو اس کے لیے جو چیز چاہیے نا قاری صاحب، اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی۔ جی، جس آئینے میں آپ نے یہ سب دیکھنا ہے، جھانکنا ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ جہاں ایمان کا نور ہوگا نا وہاں لازماً فراست کا نور بھی ہوگا، اللہ، روشنی ہوگی۔ جب اس کی روشنی میں آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو غلط اور صحیح میں تمیز کرنا آتی ہے، پھر آپ کو جائز اور ناجائز کا فرق سمجھ۔ اچھا قبلہ مجدد صاحب، آپ نے فرمایا نا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن تو مومن کے بارے میں کہا، تو ایک عام بندہ ہے تو وہ کیسے دیکھے گا، وہ کیسے رہنمائی حاصل کرے گا؟ یہ تو مومن ہے نا جس کو رب کائنات۔ عام جو مومن، اگر آپ اجازت دیں تو بریک کی جانب بڑھنا میں چاہوں گا، اس پہ ذرا مزید آپ گفتگو کریں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ قبلہ مجدد صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور مجدد صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک عام مسلمان جسے اس بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کیا کرے کہ اسے کیسے پتہ چلے یہ فتنہ ہے، اس کے اندر خیر ہے، شر ہے، کیا ہے؟ جی قاری صاحب، اندھیرے میں روشنی چاہیے ہوتی ہے نا، سادہ سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جب لائٹ چلی جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ روشنی، لائٹ جلاتے ہیں، یو پی ایس جلاتے ہیں، ماچس جلاتے ہیں، شام موم بتی جلاتے ہیں۔ تو یہ جو اندر ہے نا، بال چراغ عشق دا میرا، واہ واہ، روشن کر دے سینہ، سبحان اللہ، تے دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ اللہ، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ، دل کو روشن کریں بھائی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واہ 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 واہ، واغفر لنا انک علی کل شیء۔ روشن کرنا پڑے گا یہ اندر جو ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کیا بات، یہ آنکھ کے چراغ جلتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی نہیں، اس کی حد یہ دیوار ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور وہ جس نور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دل کی روشنی ہے۔ فراست کہتے ہیں نور قلب کو، نور باطن کو۔ اگر یہ آپ کو میسر نہیں تو کسی جیسے بندے کے گھر میں ماچس نہ ہو تو ہم سایوں سے مانگ لیتے ہیں نا، تو فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا، اگر نہیں ہے تو پھر کسی روشنی والے سے پہلے تو خود دل بینا طلب کیجیے، کیونکہ حدیث پاک میں استفت نفسک ان افتاک المفتون، جب فتویٰ دینے والے فتویٰ دیں تو اپنے قلب سے فتویٰ لے، اللہ، کیونکہ مومن کا قلب مفتی ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت وضاحت ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، مومن کا قلب مفتی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو سیلف کانفیڈنس تب پیدا ہوگا آپ کے اندر، اور ایمان آپ کا ذاتی تجربہ تب بنے گا جب آپ کے پاس نور ایمان اور آپ کے قلب میں وہ بینائی ہوگی، وہ روشنی۔ اور قرآن نے کہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ میں لوگوں، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اتنا واضح اور دو ٹوک قرآن نے بتایا۔ تو اسے بنا آنکھ کے اندر ذرا سا تنکا پڑ جائے تو آپ جاتے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس؟ جی سر، ایسے ہی۔ تو آپ کسی اسپریچول اسپیشلسٹ سے بھی رابطہ کریں۔ واہ واہ واہ، جی، کسی روحانی ماہر، جو روحانیات کا ماہر ہے، باطن کا، قلب کا، روح کا، سر کا، خفی کا، اخفا کا، جو باطنی لطیفے ہیں، جو اس سائنس کو جانتا ہے، اسپریچول سائنسز کو جانتا ہے، اس کے پاس جائیے، اس سے رہنمائی لیجئے، پوچھئے، تو آپ کو صاف رستہ نظر آئے گا، غلط اور صحیح میں تمیز ہوگی، اور فتنے میں، خیر میں اور شر میں فرق بھی آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ کیا کہنے ناظرین اکرام، قبلہ مجدد صاحب کی صحبت میں نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہیں، وہ دل بینا کی بات آئی نا، دل بینا والا اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جب قبلہ مجدد صاحب کے دروس میں نہیں آئے تھے تو ان کی حالت کیا تھی، وہ بازاروں میں پھرتے تھے، اور جب مجدد صاحب کی صحبت میں آئے اور دل بینا کے پاس آئے تو یقین کریں ان کے چہرے سے بھی نور، سنت مصطفیٰ کا نور جھلکنا شروع ہو گیا، ان کے وجود سے بھی، اور پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل پیرا وہ لوگ ہوئے۔ اللہ پاک کے مجدد صاحب کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ بڑھتے ہیں آیات بینات کی جانب، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے قاری کامران مسعودی۔ جی کیا قاری صاحب قبلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر۔ اللہ، اللہ اکبر۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم۔ اللہ، اللہ اکبر۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ صدق اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آیات بینات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، ان کے اندر کیا پیغام ہے؟ پیغام خداوندی گہرے نایاب حاصل کرنے کے لیے مجدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جی قبلہ کیا فرماتے قاری ہیں؟ صاحب یہ سورہ القمر ہے، 27واں پارہ ہے. صحیح. اور آپ کو یاد ہے سورہ قمر میں اور دیگر مقامات پر ایک اونٹنی کا ذکر ہے قرآن پاک میں بطور معجزہ. اللہ اکبر. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی سبحان اللہ سبحان جو اللہ. اللہ نے پہاڑ میں سے نکالی تھی. اللہ اکبر. کسی اونٹنی نے بچہ نہیں دیا تھا، بطور معجزہ پہاڑ میں سے نکالی تھی. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں، جی. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ. اللہ اکبر. اللہ معجزے میں بھی فتنے کا پہلو ہے، اللہ اکبر. آزمائش ہے نا. اللہ اب فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے کو سمجھنے فاتانون، اس کا مادہ ہے فاتنا. جی. تو ائمہ لغت کہتے ہیں یہ جب فاتانون، ہمارے ترتیل القرآن کے سارے ناظرین غور سے دیکھیں، جہاں لفظ فاتانون اکٹھا آ جائے ٹھیک ہے. فتنہ مادہ سے، تو سمجھ لیجئے آزمائش کی بات ہو رہی ہے، اللہ امتحان کی بات ہو رہی ہے، ابتلا کی بات. ایک قاعدہ بتا دیا. قاعدہ یہ سمجھ. اچھا، اس کو ائمہ لغت کہتے ہیں. علامہ الازہری تہذیب اللغہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عرب کیا بولتے ہیں؟ فتنت الفضة والذهب عذبتهما بالنار. جس کسی نے کبھی کسی سونار کو دیکھا ہے جی سر. سونے کو پگھلاتے ہوئے، اللہ اکبر. اور نہیں دیکھا ہے تو ہمارے لاہور کے سوہا بازار میں رنگ محل میں چلے جائیں، وہاں جہاں سونا گلایا جاتا ہے، جہاں بکتا ہے وہاں نہیں، جہاں بنتا ہے، جہاں پگھلایا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جا کے دیکھیں گے کہ اس سونے کی ڈلی کو یا لوہار کی بھٹی پہ چلے جائیے، لوہے کو جو پگھلایا وہ بھی یہی پروسیس ہے. تو عرب میں کہا جاتا ہے کہ میں نے چاندی اور سونے کو پگھلا دیا ہے ڈھلانے کے لیے، اور آگ کے اندر اس کو گھول دیا ہے، پگھل گیا وہ آگ کے اندر، حل ہو گیا اس کے اندر. جی. کیوں؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے قاری صاحب؟ تاکہ کھوٹا کھرا الگ ہو جائے. کھوٹا کھرا الگ ہو جائے. واہ واہ واہ. ہے سونا ہی ہے سونا. تو جب سونے کو بھی ضرورت ہے کہ کھوٹا کھرا علیحدہ کیا جائے، تو پھر ایمان والے کا جو سونا ایمان کا سونا ہے کیا کہنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ فتنہ اس لیے آیا. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون ای یحرقون بالنار. اللہ، یہ جو جہنم میں ڈالا جانا ہے وہ بھی یہی ہے مومنوں کا، اللہ اکبر. تاکہ گناہوں کی جو میل ہے اور جو گندگی ہے اور جو کثافت ہے، جو زنگ ہے، وہ وہاں رہ جائے، وہ ختم ہو جائے، اور اب وہ کورا مومن بن کے جنت میں دوبارہ جائے. جو سزا بھگتی جانی ہے اس میں بھی یہ پہلو ہے. یہ جو فاتانون ہے یہ اصل ہے ابتلاء و اختبار کے معاملے میں، امتحان اور آزمائش کے معاملے میں. پھر قرآن پاک میں یہ گناہ کے معنی میں آیا ہے، فتنہ کا لفظ کفر کے معنی میں آیا ہے، جنگ اور قتال کے معنی میں آیا ہے، جلانے کے معنی میں آیا ہے، کسی چیز کا ازالہ کرنے کے معنی میں، جیسے ابھی ہم نے بات کی. وَالصَّرْفُ عَنِ الشَّيْءِ، کسی چیز کو کسی سے جدا کرنے اور دور کرنے کے معاملے کے اندر بھی آیا ہے. اسی طرح مشقت کے معنی میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. فتنہ مال کے لیے بھی آیا ہے لفظ، اللہ مال بھی فتنہ ہے. اولاد کے لیے بھی آیا ہے، وہ بھی فتنہ ہے، اس میں آزمائش اور امتحان آئے گا، لازمی آئے گا. اسی طرح کفر کے لیے بھی لفظ فتنہ آیا ہے. لوگوں کے آپس میں اختلافات، جو رائے کا اختلاف ہے، یہ سیاستدان جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا دیگر کسی اسکول آف تھاٹ کا آدمی کسی دوسرے فرقے کے خلاف بات، یہ بھی فتنہ ہے. الاحراق بالنار، اور جہنم میں ڈالا جانا، اللہ، یہ بھی فتنہ، اللہ، آزمائش اور امتحان ہے. اور پھر قرآن پاک میں دیکھیے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے قاری صاحب، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ لا یفتنون وهم لا یبتلون، اللہ، وہ آزمائش کی بھٹی میں پگھلائے جائیں گے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگائیے. اور پھر یہاں اس کیفیت میں دیکھیے کہ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں، ان کی جانچ کو تو اے صالح، سیدنا صالح علیہ السلام، تو راہ دیکھ اور صبر کر. جی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی فتنہ اور آزمائش اور امتحان کا پہلو اور جگہ جگہ موجود ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت اور تائید فرمائی ہے. اور فرمایا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچیں کاٹ دیں. اب وہ جس کو، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. دیکھیے قاری صاحب، دشمن تو آزمائش ہے ہی، دوست بھی آزمائش ہے. صحیح ہے، صحیح.
دشمن تو فتنہ ہے، دوست کیسے فتنہ ہے؟ اللہ اکبر، کہ جب مشکل میں کام نہ آیا، ہاں ہاں ہاں، وہ فتنہ ہے، جو آپ نے توقع اس سے رکھی وہ اس پہ پورا نہ اترا، وہ فتنہ بنے۔ اس لیے سعدی فرماتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، واہ واہ واہ، دار پریشاں حالی و درماندگی۔ کہتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے کہ جو دوست کا ہاتھ اس وقت تھامے جب وہ مشکل میں ہو، جب وہ فتنے میں ہو، جب وہ پریشانی میں ہو، تو اس وقت بندے کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ مریض و بیمار اگر ہو گیا ہے، آزمائش اور امتحان میں پڑ گیا ہے، تو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس سے نکلنے کے لیے جتنا ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ قبلہ مجدد صاحب نے فتنہ کے حوالہ سے کئی جہتوں سے ایک انسائکلوپیڈیا اس آخری وقفے کے اندر آپ نے بیان فرما دیا ہے، اور بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں حضور کی غلامی میں آ گیا، لیکن دیکھیں سرکاری دو عالم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص مسلمان ہوا تو بڑا خوش ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے ایمان تو دولت ہے، لیکن قبلہ مجدد صاحب نے آج بڑی ایک بات کھول دی ہے کہ یہ بظاہراً ایمان بندہ لا رہا ہے، لیکن فرمایا یہ بھی فتنہ کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو جناب وہ صحابی بڑا خوش ہوا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اب تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں فتنے میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا تیرے اوپر مصائب و علام ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ تو فتنہ جو ہے وہ کبھی خیر کی صورت میں آتا ہے، کبھی شر کی صورت میں آتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں یا تو اپنے دل بینا سے پوچھ لیں، اگر دل بینا ہے، اگر دل بینا نہیں ہے تو دل بینا والوں کے پاس چلے جائیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں آخر میں حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کا فیضان علم جو ہے تا قیامت جاری و ساری رہے۔ اور شہر لاہور سے آج ہمارے مہمان مکرم جناب محترم شہر سیالکوٹ سے، ہاں شہر اقبال سے ہمارے بڑے پیارے مہمان جناب انتہائی مکرم جناب قاری کامران مسعودی صاحب تشریف لائے، بہت اچھا آپ نے پڑھا، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔